बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो। सब्जाजार में तेज बारिश है, शहर लाहौर पर बादलों का बसेरा है, जो कि मौसम खासा खुशगवार हो गया है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मौसम का मजीद अहवाल उनसे जान लेते हैं। कोमल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें सब्ज़ाजार और मगज़ार कॉलोनी है, बारिश बरस रही है। बारिश के बरसने की वजह से वो इलाके जहां पर बारिश नहीं हो रही, उन इलाकों में मौसम मज़ीद गर्म और खुश्क हो गया है और घुटन मज़ीद महसूस की जा रही है। हब्स ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा निढाल दिखाई दे रहे हैं। शहरी पौधे और दरख्त जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है वो पूरे शहर लाहौर में बारिश बरस सकती है, जिसके बाद जो है मौसम शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन मुकम्मल तरीके से बेहतरी के हवाले से कोई भी इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान जो है वो माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि दरमियाने दर्जे की बारिश जो है वो शहर लाहौर में बरसेगी। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस वक्त दर्जा हरारत जैसे कि 37 रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब 50% है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि इस वक्त मुकम्मल तरीके से जो है वो थमी हुई है। वक्फे से ये हवाओं का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जो ही ये हवाएं थमती हैं तो मौसम जो है वो मज़ीद खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा निढाल और परेशान दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 37 डिग्री तक जाएगा। इस वक्त भी शहर लाहौर पर जो है वो सुरमई बादलों के डेरे हैं और बादल जो है वो गरज रहे हैं, लेकिन बरसेंगे कब, ये माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है वो बरस सकते हैं। और बरसने के बाद जो है वो शहर लाहौर का मौसम और जो सूरत हाल है वो कुछ हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। बिजली की गैर एलानिया बंदिश के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शादमान मार्केट के दुकानदार तवील लोड शेडिंग से परेशान हाल हो चुके हैं। उमर डार हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कहा जा रहा है इन दुकानदारों की जानिब से। बताइएगा उमर डार। जी बिल्कुल, बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं शादमान मार्केट में मौजूद हूं, जहां पर बिजली गायब है। जो मार्केट्स हैं वहां पर गाहक ना होने के बराबर है और दुकानदार जो हैं वो परेशान हाल दिखाई देते हैं। ये मार्केट के दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा किन मसाइल का सामना है आपको बिजली की बंदिश की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट ना होने के बराबर है, बार बार लाइट जली जा रही है। कस्टमर ऊपर से तो कस्टमर नहीं आ रहा, लेकिन सबसे जो परेशानी हमें आ रही है वो आ रही है कि लाइट है ही नहीं। अगर लाइट आएगी तो कस्टमर को हम कोई चीज़ दिखाएंगे, दुकानें बंद कर दें। हमारा दिल चाहता है कि जितनी लाइट हमें तंग कर रही है हम दुकानें बंद करके अपने घर चले जाएँ। ऊपर से ईद आ रही है, अगर लाइट आप हमें मुहैया नहीं करेंगे तो भाई हमारा कारोबार कैसा चलेगा। और हमसे उम्मीद करते हैं कि लाइट की प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी हल करें, वरना हमने सारी दुकानें बंद करके अपनी मार्केट के चेयरमैन को साथ लेके सड़क पे आ जाना है, फिर इनको पता चलना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, ये आपने दुकानदारों की गुफ्तगू से उनका कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, उनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। उन्होंने मुतालबा इस वक्त मुतासिर है, ये कहा जा रहा है इनकी जाने से। बहुत शुक्रिया उमर डार। पंजाब हुकूमत का तरक्याती मंसूबों और स्कीमों की बरवक्त तकमील के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। नए माली साल 2022-23 में शामिल लाहौर के तरक्याती मंसूबों को मंजूर कराने के लिए डेडलाइन जारी कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। बिल्कुल, महकमा हाउसिंग की जानिब से बाकायदा वाक़या हदायत जारी की गई है और अब आइंदा जो ADP में शामिल हैं 2022-23 प्रोजेक्ट, उनकी ADPC अप्रूवल जो है हतमी लेना लाजमी होगा। उसके बाद उनको पेश करने के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो जुलाई से ही स्टार्ट कर दी गई है। इसके अंदर डिप्टी जो DSC है उससे अप्रूवल, फिर BDSC से अप्रूवल, उसके बाद PWD से अप्रूवल करवा के सितंबर की 30 तारीख से कबल जो है वो हर सूरत वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे, जिसके बाद माली साल में 9 माह रह जाएंगे और अगर कोई प्रोजेक्ट है उसकी तकमील हो सकेगी बर वक्त। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। महकमा मवासलात और तामीरात पंजाब का बड़ा कारनामा। पंजाब में तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स की इंस्टॉलमेंट की शर्त खत्म कर दी गई है। लाहौर समेत पंजाब भर के ठेकेदारों की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी गई है। अली रामे हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अली रामे, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल रिदा, ये बहुत बड़ा एक फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे और महकमा मवासलात और तामीरात, क्योंकि बजट के हवाले से और रोड फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन के हवाले से सबसे बड़ा इदारा है। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वेस्टमेंट होते थे और उनको मनपसंद ठेके उनसे उनको नवाजा जाता था,
تو وہ اب پنجاب حکومت نے ختم کر دیا ہے، اور اس میں اب ہوگا یہ کہ ای ٹینڈرنگ کا نظام شروع ہوگا، اور ای ٹینڈرنگ کے ذریعے جتنے بھی کانٹریکٹرز ان کو برابری کے حقوق کے ساتھ بڈ میں شامل ہونے کی اجازت جو ہے ان کو ہوگی۔ اب پہلے جو ہے وہ ایک مافیا ہوتا تھا کانٹریکٹرز کا، جن کا گٹھ جوڑ تھا، وہ اب حکومت نے ختم کیا ہے اور انویسٹمنٹ والی شرط جو ہے وہ بڈ کے لیے ختم کر دی ہے، اور آئندہ سے ای ٹینڈرنگ کا نظام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، اور اس کے لیے محکمہ مواصلات کی طرف سے باقاعدہ ورکنگ شروع کر دی ہے۔ اور جیسے دیگر صوبائی اداروں میں ای ٹینڈرنگ کا نظام چل رہا ہے، ویسے ہی محکمہ مواصلات میں بھی ای ٹینڈرنگ کا نظام ہوگا، اور اس سے کرپشن پر بہت حد تک قابو جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نئے مالی سال میں گاڑیوں کے رجسٹریشن کا پہلا دن، گاڑیوں کے رجسٹریشن اور ٹرانسفر فیس میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسفر پر ود ہولڈنگ ٹیکس 10 سال تک وصول کیا جائے گا۔ پہلے 5 سال بعد گاڑی کی ٹرانسفر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا جاتا تھا۔ علی سائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ علی سائی، آگاہ کیجیے گا۔ جی رضا، بالکل آج محکمہ ایکسائز کی جانب سے نئے مالی سال کا پہلا دن تھا، اور یہاں پہ آج پہلے دن گاڑیوں کے رجسٹریشن اور ٹرانسفر کا سلسلہ جب شروع ہوا تو فنانس ایکٹ جو وفاق کی جانب سے پاس کیا گیا ہے، اس کے بعد گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹرانسفر اور کمرشل گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، جس میں ہر گاڑی کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر میں ہزاروں روپے شہریوں کو اضافی دینا پڑیں گے۔ پہلے محکمہ ایکسائز کی جانب سے 5 سال بعد گاڑی کی ٹرانسفر پر ود ہولڈنگ ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، اب 10 سال تک کر دیا گیا ہے۔ نان فائلر کے لیے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر میں ود ہولڈنگ ٹیکس پر 200% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کمرشل گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کے ساتھ جو انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہ کئی گنا بڑھ گیا ہے، اور نان اے سی اور اے سی گاڑیوں میں شہریوں کو 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ روپیہ اضافی دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ساحل۔ محکمہ ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول پنجاب کی بڑی کارروائی، عید پر جعلی شراب فروخت کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یوحنا آباد میں انسپیکٹر قمر شاہ کی سربراہی میں کارروائی کی گئی، 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان سنبل مسیح اور پطرس مسیح سے 90 لیٹر جعلی شراب برآمد، دونوں ملزمان سے 12 بوتلیں شراب برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کا ایسا بتانا ہے ملزمان کے خلاف تھانہ نشتر ٹاؤن میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول پنجاب کی بڑی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، عید پر جعلی شراب فروخت کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ یوحنا آباد میں انسپیکٹر قمر شاہ کی سربراہی میں یہ کارروائی عمل میں لائی گئی، اور اس کے نتیجے میں 2 ملزم گرفتار کیے گئے۔ اندرون شہر کی تاریخی اور خستہ حال شاہ محمد غوث لائبریری کی ازسر نو تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور نے ملٹی پرپز سٹوری اسٹیٹ آف دی آرٹ عمارت کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل رضا، گزشتہ ہفتے کمشنر لاہور کیپٹن ٹائر محمد عثمان نے اس لائبریری کا جو کہ سرکلر روڈ پر دہلی گیٹ کے قریب واقع ہے اس کا دورہ کیا تھا، تو اس کی خستہ حالی پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب اس 4 کنال پر مشتمل اس لائبریری کو ازسر نو اسٹیٹ آف دی آرٹ ملٹی پرپز سٹوری جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ اس حوالے سے شاہ محمد غوث لائبریری کی نئی عمارت میں پارکنگ ایریاز، دفاتر، جمنیزیم ٹھیک ہے، راؤ دلشاد ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ راؤ دلشاد، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ گردوں کے مریضوں کو بہتر علاج کی فراہمی کا منصوبہ، ٹیچنگ ہسپتالوں کو نئی ڈائلسس مشینیں فراہم کی جائیں گی۔ ظاہر چودھری ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ ظاہر چودھری، آگاہ کیجیے گا، کب تک فراہم کر دی جائیں گی مشینیں؟ گردوں کے عارضہ میں مبتلا مریضوں کے لیے ایک اچھی خبر، حکومت کی جانب سے ڈائلسس کی جو سہولتیں ہیں ٹیچنگ ان میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رواں مالی سال کے دوران 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس سے تمام صوبے بھر کے جو ٹیچنگ اسپتال ہیں ان میں نہ صرف جو ڈائلسس مشینیں پہلے سے موجود ہیں ان میں اضافہ کیا جائے گا، بلکہ جو بوسیدہ اور پرانی ڈائلسس مشینیں ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے گا، تاکہ ایک بہتر انوائرمنٹ میں اور بہتر اکوپمنٹ کے ساتھ جو گردوں کے عارضہ میں مبتلا مریض ہیں ان کو ڈائلسس کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ رواں مالی سال کے دوران یہ 40 کروڑ روپے کی جو ڈائلسس مشینوں کی پروکیورمنٹ اور ڈائلسس سروسز کی جو اپ گریڈیشن ہے اس کا عمل مکمل کیا جائے گا۔
گورنر محمد بلیغ الرحمان سے وزیر اعظم کی مشیر رومینہ خورشید عالم کی ملاقات ہوئی ہے۔ کنوینر نیشنل پارلیمنٹری ٹاسک فورس رومینہ خورشید عالم کی گورنر کو بریفنگ۔ گورنر سے یونیورسٹیز میں EDG کو سلیبس کا حصہ بنانے کی بھی درخواست کی۔ ڈپٹی سیکرٹری کوارڈینیشن نازیہ موہل گورنر ہاؤس کی جانب سے فوکل پرسن مقرر کر دی گئی ہیں۔ گورنر محمد بلیغ الرحمان سے وزیر اعظم کی مشیر رومینہ خورشید عالم نے ملاقات کی۔ پاک میڈیکا ٹرکش ہیلتھ ایکسپو نمائش کا انعقاد اکتوبر میں کیا جائے گا۔ انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ٹرکش وفد کا ایکسپو سینٹر کا دورہ۔ نمائش کا انعقاد رواں سال 6 سے 8 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ عظمت اوان ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ عظمت اوان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل میڈیکل فیلڈ میں مزید جدت لانے کے لیے پاک ٹرکش کی کاوشوں سے اکتوبر کے اندر نیا میڈیکل ایگزیبیشن ہونے جا رہا ہے۔ اس ایگزیبیشن سے کیا فائدہ ہوگا، اس وقت بات کرتے ہیں ڈاکٹر یداللہ سے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج ٹرکش ڈیلیگیٹس نے ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا اور اکتوبر کے اندر پاک ٹرکی میڈیکل ایگزیبیشن کا انعقاد ہوگا، اس سے کتنا فائدہ پاکستان کو حاصل ہوگا اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، یہ بھی ذرا بتائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ 2016 میں پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک امبریلا MOU سائن ہوا تھا فیڈرل لیول پہ، تو اس میں جہاں کچھ اور سیکٹر بھی تھے، ایجوکیشن، اس میں ہیلتھ ٹاپ ایجنڈا تھا اور اس کا مین مقصد ہیلتھ میں سسٹم کی بہتری ہے، کیونکہ ترکی میں جو ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ بہت امپرووڈ ہے۔ 98.9% لوگ وہاں ہیلتھ انشورڈ ہیں۔ ٹرکیز کے جو ڈیلیگیٹس ہیں ڈاکٹر کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ First of all, from 2017 till to now, as a result of COVID issue, we couldn't do these events. By the way, for this year, we are planning to make the 8th month before. That means we have worked more than 1 year for that event. As a result of some issues, international issues, you know, the Ukraine and the Russia war and the other issues, so as to do that, we have to postpone till to now. But now, we brought and arranged a wonderful Turkish society and also the Pakistan collaboration, as Dr. Yadullah said. There are a lot of, important points, important topics will be covered in that event. This potential is unbelievable. Did you try desi food? Yes, of course. The food is a bit challenging, hot and spicy. جی بالکل، آپ نے یہاں پر ٹرکش ڈیلیگیٹس اور یہاں پر جو پاکستانی ریپرزینٹیو ڈاکٹر یداللہ کی بات سے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ پاک ٹرکی میڈیکل ایگزیبیشن سے دونوں ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور میڈیکل فیلڈ میں بھی جدت آئے گی۔ جس طرح کہ ٹرکی کے جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے بہت بہتر ہے، پاکستان اس سے بہت زیادہ سیکھیں گے۔ اور دوسرا جو ٹرکش کے ڈیلیگیٹ ڈاکٹر کمال نے بتایا کہ ان کا فی الحال پاکستان کا ٹور بہت اچھا جا رہا ہے، وہ یہاں کے کھانے بھی ٹرائی کر رہے ہیں اور پاکستان اور ترکی کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اس ایگزیبیشن سے دونوں ملک کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظمت اوان۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے City 42۔